انا للہ و انا الیہ راجعون. سجدے میں گئے، ابھی سجدے سے سر اٹھ رہا تھا کہ فرش کوفہ زمین کوفہ لرزنے لگی، دریا میں موجیں آنے لگی. ارے مسجد کوفہ کے ستون زہرا کے گھر اجڑنے کی تیاری ہے. زینب کی یتیمی کے دن شروع ہو گئے. محراب عبادت بے رونق ہو رہی ہے. نماز کا امام جا رہا ہے. علی آخری نماز ادا کرنے آ گئے. پوری رات شب ضربت علی نے اس عالم میں گزاری ہے کہ علی کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں. بیٹی نے پوچھا بابا کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا، کبھی اتنا اضطراب میں نہیں دیکھا. کہا بیٹی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، کبھی علی لرزیدہ نہیں ہوا. آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جس سے ملاقات علی کی تمنا رہی ہے. افطار علی نے اپنی بیٹی کے گھر میں کیا. میرے عزیزوں مسلسلام گریہ کر رہے ہیں، لیکن یہی وقت ہے کہ اس انداز سے گریہ کیا جائے کہ مسجد کے باب و در سے رونے کی آواز آ جائے. اس لیے کہ جو منظر مسجد کوفہ نے دیکھا تھا وہ منظر ہر مسجد کے باب و در پر ثبت ہے. وہی منظر ہر مسجد کے ستون کے سینے پر لکھا ہوا ہے. وہی منظر آج دہرایا جا رہا ہے کہ علی نے افطار کیا، بیٹی نے دسترخوان بچھایا. بیٹی نے دسترخوان بچھایا، جو کی روٹی رکھ دی، نمک رکھ دیا اور دودھ کا پیالہ رکھ دیا. سنیں گے آپ علی کے جملے. یہ ہے مولائے متقیان، یہ ہے متقیوں کا امام، یہ ہے زاہدوں کا امام. ایک بار زینب کی طرف نگاہ کر کے کہا بیٹی کبھی تم نے علی کو ایک وقت میں 2 کھانے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹا دودھ اٹھا کے لے جاؤ. علی نے 2 نوالے روٹی کے لیے نمک سے لگائے اور کھا لیا. بیٹی نے پوچھا بابا آپ کی غذا پہلے ہی مختصر تھی، لیکن اس رمضان میں آپ کی غذا مختصر ترین ہوتی جا رہی ہے. ایک بار علی نے کہا علی یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے تو اس کے جنازے کا وزن زیادہ نہ ہو. اجرکم علی اللہ. کہا بارگاہ خدا میں جانا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی زیادہ غذا لے کر جاؤں. بیٹی نے دودھ اٹھا لیا، علی نے نمک سے افطار کیا اور علی نماز میں مصروف ہو گئے. نماز واجب علی اور اولاد علی ہمیشہ مسجد میں ادا کرتے تھے اور مستحبات اپنے گھر میں آ کر ادا کرتے تھے. یہ علی اور اولاد علی کا مشغلہ تھا کہ مستحبات اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. بیٹی انتظار میں رہتی تھی کہ بابا آئے تو میں اپنے بابا کے ساتھ مستحب نمازیں پڑھوں، اپنے بابا کے ساتھ سجدہ کر لوں. یہ زینب ہے اور یہ علی ہے کہ جب علی نماز پڑھ چکتے تھے واجب تو زینب علی کا انتظار کرتی تھی کہ میرا بابا آئے گا. تو ایک طرف علی کا مصلی بچھا کے تیار رکھتی تھی اور اپنے حجرے میں اپنا مصلی بچھا لیتی تھی.
زینب ہے اور یہ علی ہے، کہ زینب علی کا مسلح بچھا کے بابا کا انتظار کرتی ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ عشر عاشور سکینہ نے خیمے میں مسلح بچھایا کہ میرا بابا آئے گا میرے ساتھ لڑا۔ اجرکم اللہ میرے عزیزوں، ہاں آوازیں بلند کیے جاؤ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی آنسو نہیں آتے، آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، بس کہتے جاؤ ہائے علی، ہائے علی، ہائے علی کہتے جاؤ۔ اجرکم اللہ، کیسے خاطر کر رہے ہو میرے عزیزوں؟ میرا دل کہہ رہا ہے یہ آوازیں کربلا تک پہنچ رہی ہوں گی، یہ آوازیں جنت البقیع تک پہنچ رہی ہوں گی، نہیں یہ آوازیں شام تک پہنچ رہی ہوں گی۔ زینب دیکھ رہی ہے کہ کتنے رونے والے ہیں جو میرے بابا پر گریا کر رہے ہیں۔ گریا کرتے جاؤ میرے عزیزوں۔ علی نے پوری رات، علی کی تو ہر شب نماز میں گزرتی ہے، علی کی تو ہر رات سجدوں میں گزرتی ہے، علی تو ہزار ہزار اگر نمازیں پڑھنے والا علی، اور آج علی کا عالم ہے کہ حجرے سے صحن میں آتے ہیں، صحن سے حجرے میں جاتے ہیں، اور آسمان کو تکتے ہیں کہ کب وہ ساعت آئے گی کہ جب علی کے سر کے خون سے علی کی ریش مبارک خضاب کر دی جائے گی۔ علی کو تڑپ ہے تو صرف اس بات کی کہ جلد از جلد فجر کی ساعتیں آ جائیں تاکہ میں لقائے رب سے قریب ہو جاؤں۔ کوئی ہے ایسا بندہ علی سے بڑھ کر جو اللہ سے اتنی محبت کی منزل پر ہو کہ چاہتا ہے کہ مسلسل وہ ساعتیں قریب آ جائیں کہ میں اپنے رب سے ملاقات سے قریب ہو جاؤں؟ آ گئی وہ ساعتیں، علی نے نمازیں ادا کر لی۔ علی نے، مجھے نہیں معلوم کہ علی نے سحری کی تھی یا نہیں، علی نے سحر میں کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ بس یہ آخری نماز ہے جو مجھے مسجد میں ادا کرنا ہے، ہاں یہ آخری رمضان ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ سنیے ایک جملہ، جب پہلی رمضان شروع ہوئی ہے تو علی بار بار اپنے بچوں سے یہی کہتے تھے، زینب، ام کلثوم، حسن، حسین، اب اس مرتبہ شاید ہم تمہارے ساتھ حج پر نہ جانے پائیں، ہم تمہارے ساتھ حج پر نہیں جائیں گے۔ مسلسل اپنے بچوں کو اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ آ گئی شب ضربت، علی نے پوری رات جاگ کر گزاری، اور علی جو ہر رات جاگ کر گزارتا ہے، آج تو شب قدر بھی ہے نا، تو علی اس شب کی قدر جانتا ہے کہ جسے اللہ شب قدر کہتا ہے۔ آہستہ آہستہ ساعتیں آگے بڑھی، زینب اپنے مصلے پر ہیں، اپنے حجرے پر۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، جو زیارت کو جا چکے ہیں نا، وہ اس وقت اپنے ذہنوں کو بیت علی کی طرف موڑ دیں۔ تصور کرو کہ تمہاری نگاہوں میں بیت علی ہے، تمہاری نگاہوں میں کوفے میں علی کا گھر ہے، اور تم نے علی کا گھر دیکھا ہے نا، ایک طرف زینب کا حجرہ ہے، ایک طرف ام کلثوم کا حجرہ ہے، ایک طرف ام البنین کا حجرہ ہے، اور ادھر حسن و حسین کے حجرے ہیں، اور بیچ میں علی کا وہ مقام ہے کہ جہاں علی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ زینب اپنے مصلے پر ہے، ام کلثوم اپنے مصلے پر ہے۔ علی ایک بار تیار ہوئے، علی نے کمر میں پٹکے کو کسا، علی نے کمر میں پٹکے کو کسا، دوش پر ابا ڈالی، نالین باز ایک تن تھی، علی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، علی کے سر پر امامہ ہے۔ ایک بار علی رسول کی رفتار سے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ روز علی جب مسجد میں جاتے تھے تو آواز دیتے ہوئے جاتے تھے، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ لیکن آج زینب نے عجیب تسبیح سنی کہ علی اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آواز دیتے جا رہے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائک وتسلیما لامرک، پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، پروردگار میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے سامنے
کسی اور کو نماز پڑھنے بھیج دے، کسی اور کو نماز پڑھانے بھیج دے. کہا نہیں، جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. علی امام جماعت ہے، علی امام المتقین ہے، علی امیر المومنین ہے. بیٹیوں کو تسلی دی. حسن مصطفیٰ ساتھ ساتھ آ رہے تھے. ایک بار حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا. حسن بیٹا آج میرے ساتھ نہ جانا، آج میرے ساتھ نہ جانا. حسن و حسین تم گھر پہ رہنا، حسن و حسین تم گھر پہ رہنا. ایک بار حسن مصطفیٰ نے بابا کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا بابا آج میں ساتھ کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ تھوڑی دیر میں وہ آواز آنے والی ہے کہ اس آواز کے بعد ارے بہنوں کو سنبھالنے والا تو کوئی ہو. حضرت اللہ گریا رکنا نہیں چاہتے بیٹے، ایسا گریا کرو کہ مسجد کے بامودر سے گریے کی آواز آ جائے. ایک بار کہا حسن مصطفیٰ حسین تم گھر پہ رہنا، آج ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا رہے اس لیے کہ بہنوں کو سنبھالنے والا کوئی ہو، گھر کو سنبھالنے والا کوئی ہو. بچوں نے امر پایا، رک گئے، سر جھکا لیا. علی آگے بڑھے. اب یہ تو بچوں ہی نے دیکھا نا، یہ علی کے بیٹوں اور بیٹیوں ہی نے دیکھا نا. خود حسن مصطفیٰ نے بیان کیا جیسے ہی میرے بابا قریب در پہنچ رہے تھے، گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی، گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی. مرغابیاں چیختی ہوئی آگے بڑھی. سب نے اپنے دہن سے کسی نے علی کی آبا کو تھاما، کسی نے علی کی کلا کو تھاما، اور ساری مرغابیاں علی کو پیچھے کھینچ رہی تھی جیسے علی کو جانے سے روک رہی ہو. علی آگے بڑھے. علی نے مرغابیوں کو بہت آہستہ سے بہت پیار کر کے اپنے سے جدا کیا. اب سننا، ایک بار زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا زینب یہ بے زبان پرندے ہیں، یہ بے زبان جانور ہے، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا. ارے کیا سن رہے ہو؟ ان کو بھوکا نہ رہنے دینا، ان کو پیاسا نہ رہنے دینا. اگر ان کو بھوک اور پیاس کا اہتمام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، انہیں آزاد کر دینا. یہ خود اپنا دانا اور پانی تلاش کریں گی. کیا ابھی بھی ماتم نہ کرو گے؟ کیا ابھی بھی علی سے یہ نہ کہو گے یا علی آج پرندوں کی بھوک اور پیاس کا خیال ہے؟ ارے کل کربلا میں علی اسرا، سکینہ، حسین علی نے مرغابیوں کو جدا کیا. آگے بڑھے، آگے بڑھے. علی نے زنجیر در کو کھولا. جیسے ہی زنجیر در نیچے مائل ہوئی، زنجیر در نے اٹھنا شروع کیا اور علی کی کمر سے لپٹ گئی، علی کی کمر سے لپٹ گئی. علی نے زنجیر در کو آہستہ سے ہٹایا اور ایک بار زنجیر در کو در پر لٹکا کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا آج علی کو اس کے رب سے ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا، آج علی کو لقائے رب سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ کہا اللہ اکبر کہتے ہوئے علی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. دیکھا نمازی انتظار میں ہے. جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے، ایک شقی بدبخت آدھے منہ زمین پر لیٹا ہوا تھا. علی نے اسے ٹھوکر مار کر جگایا. اٹھ، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے گھر میں سویا نہیں جاتا، اللہ کے گھر میں سویا نہیں جاتا. ایک ذاکر نے اس مقام پر جملہ کہا یا علی یہ سو رہا ہے تو سوتے رہنے دیجئے، اس لیے کہ یہ اٹھا تو آپ اس دنیا میں نہ رہ پائیں گے. ایک بار علی نے اٹھایا، آہستہ آہستہ بڑھے. ایسے ہی فجر کی ساعتیں قریب آئیں، علی مسجد کوفہ کی چھت پر گئے. علی نے ایک بار اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کان کی طرف بلند کیے. آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اس آواز کو سلامت رکھنا، اس آواز کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ یہ آج جو اذانیں دی جا رہی ہیں یہ علی ابن ابی طالب کی تعظیم ہے، یا کربلا کی فجر میں علی اکبر کی تعظیم ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اذان کہی، واپس محراب عبادت میں آئے، صفیں درست ہو گئی، آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائے، صفیں درست ہو گئی۔ علی نے نگاہ موڑ کے پوری صفوں کا مشاہدہ کیا، ساری صفیں درست ہوئی، علی محراب عبادت میں آ گئے۔ علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر کہا، سب نے تعظیم میں اللہ اکبر کہا۔ علی نے نماز شروع کی، علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو خود بسم اللہ رو رہی تھی، خود قرآن رو رہا تھا۔ علی نے رکوع کیا اور آیہ ولایت آواز دینے لگی کہ ہاں وہی ولی ہے کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ علی سجدے میں گئے، کیا اب بھی کچھ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے؟ فجر کی پہلی رکعت تھی، علی لرزنے لگے، کسی کی تلوار چلی، علی کا سر اٹھ رہا تھا، تلوار چل رہی تھی، علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ ارے مسجد کوفہ کے شہر سے آواز آئی، تحطمت واللہ ارکان الہدی، ارے اللہ کی قسم ہدایت کے ستون، ماترا تحطمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے۔ قد قتل علی المرتضی، علی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ آواز پورے عالم میں گونج رہی تھی، پورے عالم میں آواز گونج رہی تھی۔ آپ میرے عزیزوں تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، اس لیے کہ 2 جملے مجھے پڑھنا ہے۔ پورے کوفہ میں آسمانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی، زینب کے کان تک آواز پہنچی، زینب کے کان تک آواز پہنچی، جبرائیل آواز دے رہے تھے، قد قتل علی المرتضی، قد قتل عم المصطفیٰ، مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی مارا گیا، مرتضی علی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ آواز گوش زینب تک پہنچی، اس سے پہلے حسن مصطفیٰ تک آواز پہنچی، حسین تک آواز پہنچی، دونوں لال دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ اب جس حالت میں علی کو دیکھا، حسن مصطفیٰ رو رہے تھے، اس لیے کہ علی محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کوفہ کی ذات کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، فزت برب الکعبہ۔ کیا تھک گئے ہو میرے عزیزوں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، علی کے سر سے خون کا فوارہ بہہ رہا تھا، علی کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، علی کے سر کا لہو علی کی داڑھی جگا چکا تھا۔ ایک بار علی نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اپنے سر کے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا۔ یہ سر کا لہو علی نے داڑھی پر ملا، اس لیے کہ رسول پیشن گوئی کر گئے تھے کہ علی تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہو جائے۔ اس دن کے بعد سے علی نے کبھی بھی اپنی داڑھی پر خضاب نہیں لگایا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ کہا مجھے میرے بھائی رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری داڑھی میرے ہی خون سے خضاب ہو، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ علی لہو لہان ہو چکے تھے، علی کی قضا پر علی کا لہو آ چکا تھا، پورا لباس علی کے لہو سے تر ہو چکا تھا۔ حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، بابا کو سنبھالا، بابا کو سنبھالا، لیکن سنو گے ایک بار علی نے کہا حسن مجھے چھوڑ دو، حسن تم پہلے نماز مکمل کراؤ، حسن مصطفیٰ نماز مکمل کراؤ۔ اب ذرا میری طرف دیکھ لینا، راوی کہتا ہے میں نے علی کو دیکھا، علی تو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، علی کے ہاتھ زانوں پر تھے، کبھی علی ایسے کبھی سنبھلتے، بار بار علی لرز رہے تھے، علی سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، کبھی دائیں طرف جھکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھکتے تھے۔ حسن مصطفیٰ نے نماز مکمل کروائی، بے اختیار پلٹے، بابا کو سنبھالا، اپنے زانوں پر بابا کا سر رکھ دیا، اپنے
सर रखा। अली की आंखें बंद थी, अली पर कशी तारी थी। हसन मुश्तबा रो रहे थे। हसन की आंखों से आंसू अली के रुखसार पर पड़े। अली ने आंख खोल कर देखा, हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं। दोनों बच्चों की तरफ निगाह की। अब क्या अली पर गिरिया न करोगे? बस ये जुमले पढ़ रहा हूँ और तुम्हें चादर जहरा का वास्ता हाय जरूर कह देना। हसन को देखा, हुसैन को देखा, ये है अली और ये है अली ये मजलूम। एक बार कहा, बेटे हसन, बेटे हुसैन, मुझ पर क्यों रोते हो? कहा बाबा आपका सरफिगार है। कहा अरे मैं क्या और मेरा जख्म क्या है? हुसैन तुझे करबला में तेरा सरदों से मार मार कर सिवा किया जाएगा। हसन मुस्तफा तुझे जहर दिया जाएगा। जिगर के 72 टुकड़े। जब मैं आखिरी जुमला पढ़ूंगा तब गिली बरामद होगी। मातम करते जाओ, मातम करते जाओ। अभी जब मैं आखिरी जुमला कहूँ तो लाइएगा जिहारत, इसलिए कि मैं ये रिवायत तो पढ़ दूँ ना कि जिसकी तासी में गिली उठ रही है। अली रो रहे थे, जाते जाते करबला बयान की, जाते जाते हसन मुस्तफा की शहादत बयान की। एक बार बच्चों को बुलाया, बच्चे सारे आ गए। कहा घर की तरफ ले जाना है बाबा। कहा कि चलो मुझे लेके चलो। कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं। बच्चों ने एक कंबल बिछाया, एक गिलीम बिछाई। बाबा को बच्चों ने उठाया, गिलीम में ले जाया, चारों कोनों से और दरमियान से बच्चों ने उठाया। बाप का जसदे अक़दस, ज़ख्मी जिस्म बेटे उठा के ले जा रहे हैं। अली गिरिया कर रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे थे। एक बार देख रहे हो ना कि सुबह का उजाला फूट रहा है, यहाँ भी सूरज तुलू हो रहा है। इतनी देर लगी थी अली को। जैसे ही अली मस्जिद कूफा के दरवाजे पर पहुंचे, अली ने मस्जिद से तुलू होते हुए सूरज को देखा। खुदा की कसम जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ मेरा रुआ रुआ कांप जाता है, मेरा रुआ रुआ कांप जाता है। इसलिए कि अली ने मशरिक से तुलू होते हुए सूरज को देखा और अली ने सूरज को खिताब करके कहा, ऐ आफ़ताब तू गवाह रहना कि जब भी तू तुलू हुआ है तूने अली को कभी सोते हुए नहीं पाया। ले चले बच्चे, गिलीम में लिपटा के ले चले। पीछे पीछे नमाजियों का मजमा आ रहा है, पीछे पीछे नमाजियों का मजमा आ रहा है। गिलीम में अली लेटे हुए हैं, बच्चे उठाकर चल रहे हैं। मातम करो, आखिरी जुमला पढ़ने जाना